السلام علیکم عزیز طلباء. آج آن لائن کلاسز کا تیسرا لیکچر جو ہے یہ سبق مولانا ظفر علی خاں کے حوالے سے ہے، اور اس لیکچر میں ہم اس سبق کو مکمل کریں گے. اور وہی جو پہلے دن میں نے بات کی تھی کہ اپنے پاس جو ہے وہ پینسل رکھیں، کاغذ رکھیں تاکہ آپ کچھ چیزوں کو محفوظ بھی کر سکیں. اور وہ شعر بھی ہے نا کہ میری آواز کو محفوظ کر لو، میری آواز کو محفوظ کر لو کہ میرے بعد سناٹا بہت ہے. یہ اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ نوٹ کر لیں. کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں اور تشریح میں کہیں آپ کے کام آ جائیں گے. جی سلوہ، ہم نے کافی چیزیں اس سبق میں دیکھی ہیں. مصنف کا تعارف بھی پڑھا. جس شخصیت پر یہ لکھا گیا ہے خاکہ مولانا ظفر علی خاں، ان کی شخصیت کے کچھ پہلو ہمارے سامنے آئے. مطلب مکان کا نقشہ انہوں نے بیان کیا جس میں دفتر تھا، نئی دنیا اخبار کا. پھر مولانا سے براہ راست ملاقات ہوئی اور ان کی طویل سیر کے حوالے سے لکھا. یہ سب ہم نے باتیں پڑھیں. اور اب جو ہے ہم آخری حصہ جس میں مولانا کی شاعری کے حوالے سے مصنف جو ہے وہ لکھ رہے ہیں. تو دیکھیں اس میں انہوں نے بیان کیا کہ ایک صاحب سے جو ہے وہ ملنے والے سے گفتگو ہوئی. تو وہ کہنے لگا جی مولانا اچھے شاعر ہیں، زبان اور محاورے کے استاد ہیں، شعر کی بندش خوب ہوتی ہے. مطلب یہ کہ یوں لگتا ہے کہ مولانا کو شاعری پر عبور حاصل ہے، یعنی اچھے لفظ ہوتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے باندھا جاتا ہے. لیکن جہاں تک شعریت کی بات ہے، تغزل کی بات ہے، یعنی حسن و عشق کے معاملات پیش کرنا، شوق رنگین لفظ پیش کرنا، اس کو تغزل کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یعنی انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ حقیقی شاعری نہیں ہے. حقیقی شاعری سے عام طور پر مراد لیا جاتا ہے جس میں اثر پایا جائے. حسرت موہانی کہتے ہیں نا کہ شعر دراصل ہے وہی حسرت، سنتے ہی دل میں جو اتر جائے. یعنی اچھے شعر کی کیا پہچان ہے کہ بس آپ کہیں اور وہ دل میں اتر جائے اور بار بار اس کو دہرانے کو، گنگنانے کو دل چاہے. کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ظفر علی خاں کی شاعری ہمیں نظر آتی ہے کہ جیسے یہ دماغ کی شاعری ہے، یعنی بہت سوچ سمجھ کر اچھے لفظ لائے گئے ہیں، لیکن جو ہے وہ دل پر اثر نہیں کرتی، دل میں اترتی نہیں. اچھا، مصنف کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے ان کی نظموں کا حوالہ دیا مولانا کی، جیسے بحیرۂ کلزم، لندن کی ایک صبح اور رامائن کا ایک سین. یہ وہ بڑی زبردست نظمیں مولانا کی، اور جو اعتراضات کیے گئے تھے وہ مطلب یوں سمجھیں کہ اس نظم کی جو ان نظموں کی جو نرماہٹ ہے بالکل، یعنی جو مولانا کے بارے میں عام طور پر لوگ سمجھتے تھے اس سے بالکل مختلف رنگ نظر آتا ہے، اور واقعی ایک حقیقی شاعر ابھرتا ہوا نظر آتا ہے. اور مصنف کے دوست کہنے لگے جی کہ یہ نظمیں تو نہیں پڑھی میں نے، لیکن یوں لگتا ہے کہ مولانا حسن و عشق سے بالکل عاری معلوم ہوتے ہیں، دماغ کی شاعری کرتے ہیں، دل کی شاعری نہیں کرتے، اور لطیف جذبات نہیں پائے جاتے. تو مصنف نے جو ہے وہ حجت تمام کرنے کے لیے موضوع بظاہر بدل دیا، شعر پڑھنے شروع کر دیے. اچھا، یہاں پہ شعر لکھا ہوا دیکھا کہ یہ وہ مست نگاہوں سے بار بار، جب تک شراب آئی کئی دور ہو گئے. اصل میں پورا یہ شعر ایسے ہے کہ جب تک شراب آئے کئی دور ہو گئے. یہ شاد عظیم آبادی کا یہ شعر ہے، اور شاد عظیم آبادی وہی ہے جن کی وہ غزل بڑی مقبول ہے: ڈھونڈوں گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں شاداب ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، ہم نفس و وہ خواب ہے ہم. یہ شاد عظیم آبادی انہی کا شعر جو پڑھا گیا، جو اس کا حوالہ دے رہے مصنف. اور کہتے ہیں جب میں نے
یعنی اس شعر میں جو شاد کا شعر ہے، اس میں محبوب کی طرح آنکھوں کی تعریف کی گئی ہے کہ ساقی کی نگاہوں میں وہ اثر تھا کہ شراب آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ مطلب اس کو دیکھ کر ہم یوں لگتا تھا پہلے ہی نشے میں جا چکے ہیں، ہم پر جو ہے اس کی کیفیت طاری ہو گئی، سرور میں آ گئے، شراب کا تو دور تک پتہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے بڑا اچھا شعر ہے تغزل کا۔ تو مصنف کہتے ہیں جی میں نے جب یہ شعر پڑھا، انہوں نے 2-3 بار پڑھوایا، اور جب میں نے یہ شعر پڑھا، سلیقہ میں کشی کا ہو تو کر سکتی ہے محفل میں نگاہ مست ساقی مفلسی کا اعتبار اب بھی، یعنی اگر کوئی پینے والا جو ہے وہ اس بات کی یقین دہانی کروا دے کہ وہ پینے کے بعد کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، وہ یعنی اپنے آپ سے باہر نہیں ہوگا، اس کیفیت سے باہر نہیں ہوگا، اور عشق و جو محبت کی حدود ہیں ان سے باہر نہیں جائے گا، ادب آداب سے باہر نہیں جائے گا، تو اس کی حالت زار پر ساقی نظر کرم کرتے ہوئے اس کو شراب پلا سکتا ہے، اس کو مطلب اس پہ نظر کرم کی جا سکتی ہے۔ اب یہ بھی بڑا تغزل کا حامل شعر ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ شعر پڑھا تو وہ دوست جو ہے وہ تڑپ اٹھے، کہنے لگے جی یار یہ شعر کس کا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا کہ حضرت جس نے یہ شعر کہا ہے تو آپ اس کو یہ تو بتائیں کہ شاعر بھی مانتے ہیں یا نہیں آپ؟ تو وہ کہنے لگا بھائی آپ شاعر کیا کہتے ہیں، اس کے تو شاعری میں شک ہی کوئی نہیں ہے، بہت بڑا شاعر ہے جس نے یہ شعر کہا ہے۔ حضرت کہتے ہیں جب میں نے کہا کہ یہ تو انہی مولانا ظفر علی خاں کا شعر ہے جن کی آپ اتنی مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں، جن کی شاعری کو آپ خشک شاعری قرار دے رہے ہیں، تو یہ انہوں نے ایسے باکمال شعر بھی کہے ہیں۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، یعنی عام طور پر لوگ مولانا کی شاعری کے حوالے سے یہی گمان رکھتے ہیں کہ بس مولانا اچھے شاعر ہیں لیکن خشک شاعری کرتے ہیں، اور تغزل نہیں پایا جاتا ان کی شاعری میں، کوئی لطیف جذبات نہیں پائے جاتے۔ اس کی وجہ اس دور کے سیاسی حالات ہے، سیاسی ہنگامے ہیں، کیونکہ مولانا کی شاعری جو ہے وہ ہنگاموں پہ ہونے والے رد عمل کا رد عمل ہے، اور انہوں نے اپنے قلم کو جو ہے وہ وقف کر دیا تھا، اور انہوں نے جو ہے قلم سے تلوار کا کام لیا، وقت نہیں تھا ان کے پاس ان چیزوں کے لیے، ورنہ یہ جوہر بھی ان میں موجود تھا، اور اس کا جو ہے وہ کئی جگہ پر اظہار بھی ہوا ہے۔ تو مصنف آگے چل کے لکھتے ہیں کہ میں مولانا کی شاعری پر اس وقت تنقید یعنی اس کو پیش کرنا میرا موضوع نہیں ہے، یوں ہی شاعری کا ذکر چلا تو باتیں یاد آ گئیں۔ اچھا پھر وہ مولانا کی نظموں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ مولانا نے بڑے بڑے مارکے کی نظمیں جو ہیں بڑے کم وقت میں کہی ہیں، شاید ہی کوئی ہو جس میں 1 یا 2 گھنٹے انہوں نے صرف کی ہوں، ورنہ آدھ گھنٹے میں وہ بڑی سے بڑی نظم جو ہے وہ کہہ دیا کرتے تھے، اور یہ حقیقت ہے، اور یہاں پہ لکھا جا سکتا ہے اس کو حوالے کے طور پر۔ تو اس میں جو ہے وہ نسیم عنایت اللہ نسیم جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ طبع کی روانی کا یہ عالم رہا، طبع کی روانی کا یہ عالم رہا کہ بات بات پر دلکش شعر پھولوں کی طرح جھڑتے تھے۔ اور پھر عنایت اللہ نسیم نے ایک اور جگہ لکھا ہے، مولانا کو داغ کی سی سلجھی ہوئی زبان نصیب ہوئی، مولانا کو داغ کی سی سلجھی ہوئی زبان نصیب ہوئی، محاورے کی عمومیت، زبان کی پختگی، سلاست و روانی، ان سب چیزوں نے جو ہے وہ آپ کو تمام شعراء سے ممتاز کر دیا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ مولانا کے شعری جوہر جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اچھا وہ آگے لکھتے ہیں کہ یہاں پر مولانا کی ایک اور نظم کا حوالہ دیا گیا ہے، وہ ہے ہم سر نکال پتھر نکال۔ اصل میں یہ نظم جو ہے وہ سرکار دو عالم کا دربار، یہ نظم ہے پوری، اور یہ اس کے قافیے ہیں، یعنی ردیف قافیے، پتھر نکال ہم سر نکال، یہ اس کے ردیف اور قافیے ہیں۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ اس کا واقعہ پورا ملتا ہے، پورا پس منظر ہے اس نظم کا۔ یوں ہوا کہ ایک شاعر نے جو ہے وہ
ایک مصرع کہا جو آگے ایک شعر بھی لکھا ہوا ہے، زلف عنبر بار سے کژدم بکھیر اجدر نکال۔ اس قسم کے مصرعے جو ہے وہ اکثر مطلب جو اس دور کے استاد شعراء ہوتے تھے تو ان کی آزمائش کے لیے ان کے سامنے رکھے جاتے تھے کہ دیکھتے ہیں ان پہ گرا لگاتے ہیں یا نہیں، اور اکثر مشکل ہوتے تھے کیونکہ یہ مصرعے جو ہوتے تھے اس طرح کے چن چن کے لائے جاتے تھے ان کے سامنے، ان کو آزمانے کے لیے، ان کی افتاد طبع کا اندازہ لگانے کے لیے۔ ایسا ہی کوئی شخص تھا جو باوجود کوشش کے دوسرا مصرع، یعنی پہلا یہ مصرع جو نظر آ رہا ہے نا، زلف عنبر بہار والا مصرع، اس کا پہلا مصرع نہیں کہہ سکا۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے تو یہ بڑا ایک سنجیدہ مسئلہ تھا۔ گرا جب نہیں لگی، شعر مکمل نہیں ہوا، کسی نے کہا جی کہ مولانا کے پاس جاؤ۔ اب وہ شخص مولانا کے پاس آیا اور وہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ کش لگاتے جا رہے تھے، باتیں کرتے جا رہے تھے، تو یہ گیا شخص اور مصرع پڑھا، زلف عنبر بار سے کژدم بکھیر اجدر نکال۔ کہا جی مجھ سے تو یہ مصرع ہی نہیں ہو رہا، شعر مکمل نہیں ہو رہا، تو کچھ بتائیے آپ ہی۔ تو مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں، ابھی آپ تشریف رکھیں۔ اور وہ بیٹھ گیا مولانا، مطلب جیسا ان کا انداز تھا کہ کش لگاتے رہے، گفتگو کرتے رہے۔ تو کچھ دیر بعد اس شخص نے محسوس کیا کہ مطلب مولانا نے مجھے اہمیت نہیں دی میری بات کی، نہ بتایا کہ کب آ کر میں یہ شعر مکمل لے جاؤں، کب وہ مصرع کہیں گے، کچھ یقین دہانی نہیں کروائی انہوں نے۔ اٹھ کے جانے لگا تو مولانا نے کہا کہ حضرت کہاں چل دیے، آپ نے مجھے گرا لگانے کے لیے کہا تھا، دیکھیں میں نے 17 شعر کہہ دیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک کے بعد ایک شعر مطلب پڑھتے چلے گئے، اور یہ کل 17 شعر ہوئے، اور یہ بڑے مارکے کے شعر ہیں۔ جو شعر یہاں پر جو ہے وہ غزل خوانی پہ آ جائے تو ہے خواجو وقت، زلف عنبر بار سے کژدم بکھیر اجدر نکال۔ اس کا مطلب یہ ہے، خواجو کرمانی جو ہے فارسی کی زبان کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ کرمان سارے علاقے کا نام ہے، یہاں کے رہنے والے تھے، مختلف درباروں سے وابستہ رہے، اور 1252 میں ان کا انتقال ہوا۔ فارسی زبان و ادب کی ترویج میں ان کا بڑا کردار رہا۔ اچھا، اب جو ہے وہ یعنی شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو غزل خوانی پہ آ جائے تو خواجو کرمانی کی طرح بڑا شاعر بن سکتا ہے، اور اس کے لیے کیا ہوگا کہ تو محبوب کی زلفوں سے جو ہے وہ مطلب ان سے مہک، عنبر بار مہکتی ہوئی، کژدم کہتے ہیں بچھو کو، اجدر کہتے ہیں اژدہے کو، بڑے سانپ کو۔ مطلب یہ ہے کہ انوکھے مضامین پیدا کر، ندرت خیال کا مظاہرہ کر، نئی نئی بات کہہ جو عام آدمی نہیں کہہ سکتا، عام شاعر نہیں کہہ سکتا۔ آگے جو ہے وہ جو پیراف آ رہا ہے یہ بہت دفعہ امتحانات میں آ چکا ہے تشریح کے لیے، ہم نے اکثر شاعروں کو دیکھا ہے یہاں سے لے کر شعر کہتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں مصنف نے یہاں پر جو ہے وہ مولانا کی شعری جو طبیعت ہے، ان کی جو شعر و ادب پر جو دسترس ہے اس کا اظہار کیا۔ حضرت خود بھی بڑے اچھے شاعر تھے، اور ان کا مشاہدہ بڑا تھا شاعروں کے بارے میں، اس لیے وہ کہتے ہیں جی ہماری اکثر شاعروں سے ملاقات رہتی ہے، اکثر یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے، یعنی تھوڑا سا مذاق کا انداز وہ اپناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو شاعر ہوتے نہیں لیکن شاعر بنتے ہیں وہ مت شاعر کہلاتے ہیں، یعنی مت شاعر ہوتے ہیں، اور وہ یعنی مطلب جوہر نہیں ہوتا شاعری کا، بس دکھاوا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ مطلب جب شعر کہنے پر تل جاتے ہیں، تہیہ کر لیتے ہیں جی بس آج تو ہم نے اتنی غزلیں کہنی ہیں، اتنے شعر کہنے ہیں، تو مصنف مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ شفاء الملک حکیم فقیر محمد چشتی صاحب سے رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ اپنے وقت کے بہت بڑے حکیم تھے، یہ 1870 میں پیدا ہوئے۔ شفاء الملک کا خطاب ان کو حکومت کی طرف سے دیا گیا۔ شعر و ادب سے بھی ان کی بڑی دلچسپی تھی۔ 1937 میں ان کا انتقال ہوا۔ کہتے ہیں کہ یہ شاعر جو ہوتے نہیں ہیں، بننا چاہتے ہیں، لگنا چاہتے ہیں، تو یہ حکیم فقیر محمد چشتی صاحب سے رجوع کرتے ہیں۔ مسل کہتے ہیں جلاب آور دوا، کہ وہ جلاب آور دوا استعمال کرتے ہیں، تو طبیعت ہلکی پھلکی ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ پیٹ کی خرابی کا بہانہ بھی میسر آ جائے گا، بیوی بچے ہیں گھر میں، تو کوئی یہ نہیں کہے گا جاؤ کام کرو، کچھ روزی روٹی کی فکر کرو، تو یہ پیٹ کی خرابی کا بہانہ کر کے
بیٹھ جاتے ہیں، کچھ مطلب جو ہے وہ ہلکے پھلکے نظر آنے کے لیے بھی وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ تمام جتن کرتے ہیں، یہ گھر میں کرفیو لگا دیتے ہیں، بیوی بچوں کو پیٹتے ہیں. بیوی جو اگر زور آور ہو، جلالی قسم کی ہو، تو اس سے پٹ بھی جاتے ہیں. اور بچے جب شور کرتے ہیں تو یہ ان پر برس پڑتے ہیں، سر کے بال نوچنے لگتے ہیں، دہائی دینے لگتے ہیں. ہائے ان کا یہ مضمون دام میں آ کے چلا گیا. یعنی کوئی بہت ہی قیمتی خیال ذہن میں آتے آتے رہ گیا، بہت بڑا شعر جو ہے وہ آتے آتے رہ گیا. تو غالب نے کہا تھا نا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. اور جو بڑا شاعر ہوتا ہے اس کو تو ظاہر ہے غیب سے مضامین اترتے ہیں اس پر، لیکن کیونکہ یہ شاعر نہیں ہوتے اس لیے جو ہے بڑی جلدی یہ مطلب دہائی دینے لگتے ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ اس میں دو چار شاعروں کا حوالہ دیا جا سکتا ہے. جیسے میر انیس کی بات کی جا سکتی ہے کہ بڑے بڑے مرثی انہوں نے کہے اور وہ ڈھلے ڈھلائی ہوتے تھے. یعنی وہ مطلب جب آمد شروع ہوتی تھی، آمد کہتے ہیں نا، جو شعری وفور ہوتا ہے، شعر کی آمد ہوتی ہے. آورد کہتے ہیں زبردستی اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کرنا. آمد میں ایک روانی ہوتی ہے، بہاؤ ہوتا ہے، تو وہ کمبل لے کے لیٹ جاتے تھے. پھر مرثیے ڈھلے ڈھلائے 200 بند 250 بند کا ایک مرثیہ ہوتا تھا، وہ اٹھ کے اس کو لکھنا شروع کر دیتے تھے. علامہ اقبال کی مثال دی جا سکتی ہے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ کئی ان کے جو احباب تھے انہوں نے واقعات لکھے بھی ہیں، اور کہ ان سے ملنے کے لیے گئے. جیسے ڈاکٹر دین تاثیر نے ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک غزل کہی تھی اور جس کی ردیف تھی سمجھا تھا میں. تو کہتے ہیں کہ وہ اقبال کو سنائی اور پھر جو ہے وہ فرمائش کی کہ حضرت کچھ عنایت کر دیں. پھر علامہ پر کیفیت طاری ہوئی، وہ عشق کی جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں. بڑی مشہور غزل ہے اقبال کی. تو کہتے ہیں کہ وہ جب تک کوئی ملاقات ہی نہیں آ گیا، ہم ایسا تھا کہ ایک شعر وہ سناتے ہم نوٹ نہ کر پاتے کہ اگلا شعر سنانا شروع کر دیتے. تو یہ بہاؤ ان کی طبیعت میں تھا، اور یہ بڑے شاعروں میں چیز نظر آتی ہے. اور مولانا جیسے داغ دہلوی کا بھی یہاں پہ حوالہ دیا جا سکتا ہے کہ چلتے پھرتے شعر کہہ لیتے تھے، طبیعت پر جبر نہیں کرنا پڑتا تھا. کہتے ہیں کہ یہی کیفیت مولانا ظفر علی خاں میں بھی پائی جاتی تھی کہ وہ چلتے پھرتے شعر کہتے ہیں. جیسے لوگ باتیں کرتے ہیں، جیسے نثر لکھتے ہیں، ایسے ہی مولانا شعر کہتے تھے. اور ایسا اکثر دیکھنے میں آتا تھا کہ کسی شہر میں جلسہ کرنے گئے ہیں اور وہاں پر ریلوے اسٹیشن پر ہلاری اڈے پہ اترے ہیں، تو وہاں سے لے کر پنڈال تک جو ہے جلسہ گاہ تک وہ حالات معلوم کرتے کہ کانگریس کی کیا صورتحال ہے اور مسلم لیگ کے کیا حالات ہیں، مطلب شہر کی سیاسی صورتحال کیا ہے، یہ مطلب معلوم کرتے. اور پھر جب ان کی تقریر کا وقت آتا، خطاب کا وقت آتا، ایک عدد شاندار نظم تیار ہوتی، فی البدیہہ کہی ہوتی. یہ خوبی جو ہے مولانا کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عطا کی تھی، اور بڑی اس میں جو ہے وہ روانی نظر آتی ہے. اور رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں نا کہ ظفر علی خاں کی شاعری پر غور کرتا ہوں تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس جیسے مزاج و انداز کا قادر الکلام و شاعر اور نثر نگار 20ویں صدی میں اب تک پیدا نہ ہو سکا. تو رشید احمد صدیقی خود بہت بڑے نثر نگار تھے، اور ان کا یہ قول جو ہے وہ مولانا ظفر علی خاں کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح انہوں نے مصنف نے کیا بتایا کہ ان کی طبیعت میں بڑی روانی تھی اور وہ بڑے کم وقت میں بڑی بڑی شاندار بڑی طویل نظمیں بھی کہہ لیتے تھے. اچھا، آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ مولانا ہنگامہ پرور آدمی تھے، دفتر میں کم ہی آتے تھے، اور لیکن جب آ جاتے تو چہل پہل رہتی تھی. نظم لکھی انہوں نے، پکارا سارے عملے کو بلایا. زاہدی حضرت تو خود مصنف ہیں، اور قاضی سے مراد قاضی احسان اللہ، تو یہ سب دفتر میں موجود ہوتے تھے. کہتے ہیں جی مولانا ان کو بڑے اہتمام کے ساتھ نظم سناتے. پھر اخبار کی بہتری کے لیے تجاویز پیش کی جاتی، کیونکہ ذمہ دار اخبار جو تھا یہ وقت آیا کہ 2 دفعہ بھی دن میں چھپتا تھا، اور 20-20 ہزار کاپیاں اس دور میں اس کی
نکلتی تھیں، ہاتھوں ہاتھ لی جاتی تھیں. کہتے ہیں کہ وہ ساری باتیں دہرائی جاتی ہیں، اس کی تجاویز پیش کی جاتی، لیکن پھر یہ غائب ہو جاتی، ختم ہو جاتی، کیونکہ مولانا کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا، ٹکے بیٹھنے کا ان کو موقع نہیں ملتا تھا. اور کہتے ہیں کہ یوں نہیں تھا کہ جیسے کہا جاتا نا کہ کچھ لوگ، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں برگد کے درخت کی طرح ہوتے ہیں. برگد کا درخت جو ہے وہ بڑا اس معاملے میں مطلب شفاق ہوتا ہے، اور کوئی اس کے نیچے پنپ نہیں سکتا، کوئی اور پودا پروان نہیں چڑھ سکتا، اس کی توانائی کو وہ نچوڑ لیتے ہیں. بڑے آدمی اکثر بڑے آدمی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ برگد کی طرح ہوتے ہیں، جو کسی کو اپنے نیچے پنپ نہیں دیتے، سربلند نہیں ہونے دیتے. لیکن مولانا کہا کرتے تھے کہ میں برگد کا درخت نہیں ہوں، اور وہ حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے. مصنف کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ فقاہات کہتے ہیں مزاحیہ تحریر کو کوئی کالم لکھا، شگفتہ تحریر لکھی، تو بڑے خوش ہوئے، بٹوا نکال کے جیب سے کہا کہ اس میں سے جو کچھ ہے وہ رکھ لو انعام کے طور پر. کہتے ہیں کہ وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ وہ نہ ہی آئیں تو اچھا ہے، اور یہ دعائیں قبول بھی ہو جاتی تھیں، کیونکہ دفتر ان کو کم ہی وقت ملتا تھا آنے کا، زیادہ تر وہ سفر پہ رہتے تھے، اور یا ریل میں یا جیل میں والی بات تھی، قید و بند میں رہتے تھے، آزاد ہوتے تو پھر سفر کرتے تھے، مختلف شہروں میں جایا کرتے تھے. اچھا، آخری پیراگراف میں جو ہے وہ ذمہ دار اخبار کے حوالے سے مولانا جو کتنے حساس سے اس کا ذکر کیا گیا. دیکھیے اس دور میں اخبار جو ہے وہ ہاتھ سے لکھے جاتے تھے. اب یوں ہوتا تھا کہ جو مطلب ایڈیٹر ہوتے تھے یا ان کے جو اسسٹنٹ ہوتے تھے، وہ اخبار مطلب جو خبر ہوتی تھی اس کو وہ پڑھتے تھے، اور کاتب حضرات وہ لکھ لیا کرتے تھے. اب کاتب حضرات جو ہوتے تھے، جیسے اکثر پینٹر ہوتے ہیں، یعنی مطلب دیکھا ہوا مطلب سے اس کو تو لکھ تو بڑا خوبصورت لیتے ہیں، لیکن کئی دفعہ مطلب اس پہ غلطی بھی کر جاتے ہیں، اور بڑے بعض اوقات بڑے دلچسپ واقعات بھی پیش آتے ہیں. اب یہ جو ہے وہ اس معاملے میں جو خاص طور پر پرانے لوگ تھے وہ سمجھوتا نہیں کیا کرتے تھے، مطلب اغلاط پر بڑی نظر رکھا کرتے تھے، زبان و بیان پر بڑی گرفت رکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر ایسے ہی اخبار چھپ گیا، کوئی تحریر چھپ گئی تو لوگ کیا کہیں گے، ان کو تو علم ہی نہیں ہے اس بنیادی بات کا. کہتے ہیں کہ مولانا بھی ایسے ہی کرتے تھے، ادھر اخبار کی کاپی ان کی میز پہ پہنچتی تاکہ اس کو حتمی طور پر منظور کیا جائے، چھپنے کی اجازت دی جائے. کہتے ہیں کہ مولانا جو ہے وہ سب کو لائن حاضر کر دیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ وہ سب کو بلا لیتے کہ یہ تو بڑی غیر واضح عبارت لکھتی ہے. مراسلہ کہتے چٹھی کو، کہ کسی نے خط لکھ دیا ہے، کوئی چٹھی لکھی ہے اخبار میں چھاپنے کے لیے، کم از کم اس کی املائی ٹھیک کر دو، اس میں جملے ہی اچھے کر کے لکھ دو تاکہ جو پیغام دینے والے نے جو تحریر بھیجی ہے اس میں بہتری آ سکے. کہتے ہیں کہ پھر وہ برہم ہوتے ہیں کہ دیکھو کتابت کی کتنی غلطیاں ہیں، ایک کالم میں 50 غلطیاں پائی جاتی ہیں، اور کلام الہی کو بھی نہیں بخشا گیا، آیات کے ترجمے بھی غلط کیے گئے ہیں. یعنی اس طرح وہ برہمی کا اظہار کرتے. تو یہ کاتب حضرات ہوتے تھے، وہ مطلب جیسے نقطے سے محرم سے مجرم بننے والی بات ہے. اور جیسے یہ لکھتے تھے کہ بے دل پانی پتی ایک شاعر تھے، تو ان کو پیدل پانی پتی لکھتے رہے، لکھا جاتا رہا کاتبوں کی طرف سے، یعنی بے کو پے میں بدل دیا اور وہ نام کچھ کا کچھ ہو گیا. اسی طرح جو ہے وہ اس طرح کی اکثر وہ مطلب دلچسپ حرکتیں ظاہر وہ نادانستگی میں کیا کرتے تھے، لیکن وہ ایک مزاح پیدا ہو جاتا تھا. جیسے خبر چھپی کہ سرکاری عمارتوں پہ چراغاں کیا گیا، تو کاتب نے لکھ دیا کہ آج جو ہے وہ سرکاری عورتوں پہ چراغاں کیا گیا. اور اس طرح جو ہے وہ شہر کی شاہراہوں کو صاف رکھیں، تو وہ کاتب لکھ دیتے ہیں شہر کی شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھیں. اس طرح کے بے شمار دلچسپ واقعات رونما ہو جاتے ہیں. کاتب حضرات جو ہے وہ جب مطلب لکھ نہیں پاتے صحیح طرح سے، اور جیسے آج کل کا دور ہے تو زبان و بیان پر اتنی گرفت نہیں کی جاتی،
جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بولتا چلا جاتا ہے، لیکن پرانے لوگ جو ہے اس کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے. تحریر ہو چاہے تقریر ہو، وہ ان چیزوں کو بڑا پرکھا کرتے تھے. اب مولانا ظفر علی خان بھی اس معاملے میں بڑے محتاط تھے، اور وہ برہم ہوتے تھے کہ یہ اخبار غلطیوں والا میں نہیں چھاپوں گا. دیکھیں مولانا اتنے سخت مزاج تھے کہ ان کے بھانجے بھی اس اخبار میں کام کرتے تھے، اور اتفاق سے انہوں نے ایک جو ہے وہ ہندو لیڈر کی برسی کی کوریج کی خبر لگائی. اب یہ باریک سا ایک فرق ہوتا ہے کہ جب کسی مسلمان شخص کا ذکر کیا جاتا ہے دنیا سے چلا گیا ہو تو مرحوم لفظ لکھا جاتا ہے. جب کوئی غیر مسلم چلا جائے اس کا ذکر کیا جائے تو آجہانی لکھا جاتا ہے اس کے ساتھ. تو ان کے بھانجے نے وہ ہندو لیڈر کی برسی کی تقریب کا وہ اس کا مطلب اس کی کوریج کی رپورٹنگ کی، لکھ دیا جی اس کو ہندو لیڈر کے نام کے ساتھ کہ مرحوم کا ذکر کیا گیا، ان کے یہ خدمات کا ذکر کیا گیا. اب یہ برہم ہوئے اور کہا تمہیں اتنا نہیں پتا کہ آجہانی اور مرحوم میں کیا فرق ہے، جاؤ تم اس اخبار میں کام کرنے کے اہل نہیں، اور کھڑے پیروں اپنے بھانجے کو وہاں سے نکال دیا. یعنی اس معاملے میں بڑے وہ سخت مزاج تھے. تو مصنف کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اختر جو مولانا کے بیٹے تھے مولانا اختر علی خان، کہتے ہیں کہ ان کو بلاتے، قاضی احسان اللہ کو بلاتے، باقی عملے کو طلب کرتے اور کہتے کہ بس بہت ہو چکا، ایسا غلطیوں بھرا اخبار میں نہیں چھاپوں گا، جاؤ اس کو جلا دو، اعلان کر دو کہ اخبار نہیں چھپے گا. یعنی وہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح ہم نے جو ہے وہ یہ سبق مکمل کیا، اور اس میں جو ہے وہ مولانا ظفر علی خان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہمارے سامنے آئے. امید ہے یہ لیکچر جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے وہ اس میں پڑھیں گے جی. ٹھیک ہے جی. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ.